السلام علیکم جی. جناب عمران احمد خان نیازی صاحب نے پھر ایک عدد خطاب فرمایا ہے جو ان کی بڑی دھوم دھام کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کا اہتمام کیا گیا تھا. آپ جا کے ان کی آفیشیل ویب سائٹ پہ دیکھیں تو چند 100 افراد جو تھے وہ اس کو سن رہے تھے، جن میں زیادہ تر میڈیا پرسن تھے جنہوں نے اس کو لانچ کرنا تھا. پورے ملک کے اندر بجلی نہیں تھی تو ظاہر ہے کہ وہ جو پہلے کچھ 100 افراد ہوتے ہیں وہ اب درجنوں میں منتقل ہو چکے ہوئے تھے اور وہ درجنوں افراد ان کو سن رہے تھے اور سن کے مطلب یوتھی چارج ہو رہے سن آؤ ٹھیک ہے. تو انہوں نے بتایا کہ جی وہ پریس کانفرنس پہلے انہوں نے ان کی سوشل میڈیا ٹیم نے اس حوالے سے کافی زیادہ شور اور بھی کیا کہ جناب بڑی کوئی تاریخی پریس کانفرنس کرنے والے ہیں. اور اس پریس کانفرنس کا اعلان انہوں نے تب کیا تھا جب اناؤنسمنٹ ہو گئی تھی محسن نقوی صاحب کی ایز اے چیف منسٹر، کیئر ٹیکر چیف منسٹر پنجاب، اور ساتھ ہی میں کچھ دوستوں نے یہ اطلاع بھی دے دی کہ وہ 11 ماہ کے لیے چیف منسٹر بنے. 11 ماہ تو زیادہ نہیں ہو گئے سر جی، لیکن 90 دن کے اندر الیکشن کروانا ضروری ہے. الیکشن کمیشن کے پاس یہ والی پاورز اختیارات موجود ہیں کہ وہ حلقہ بندیاں جو ہیں ان کا جواز بنا کے الیکشن کو تاخیر کا شکار کر سکتے ہیں. 2 ڈویژنیں نئی بنائی ہیں انہوں نے، میاں والی ڈویژن بھی الگ کر دی ہے پرویز لائی صاحب نے اپنی 4 دن کی حکومت میں، اور کوئی 3 ضلع نئے بنائے ہیں انہوں نے. 11 مہینے تب تک کام تب ڈیلے کیا جا سکتا ہے اگر آپ اس بات کے اوپر الیکشن کمیشن چلا جائے کہ جناب ہمیں جو نیا ہے اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے نیا سینسس جو ہے، نئی مردم شماری جو ہے اس کی بنیاد کے اوپر نئی حلقہ بندیاں کرنی ہیں، تو پھر نئی مردم شماری کا جو کہ ڈیجیٹل ہوگی اور بہت کم مدت میں ہو جائے گی، میرا خیال ہے کہ مارچ تک ہو جائے گی، اس کے نتائج کا انتظار کرنا پڑے گا. مارچ میں وہ آئے گا تو پھر اس کے بعد نئی حلقہ بندیاں ہوں گی. حلقہ بندیوں کے اوپر اعتراضات کے لیے آپ کو 40 دن دینے ہوتے ہیں. تو کرتے کراتے معاملہ جو ہے یہ بڑے آرام سے اگست تک لے جایا جا سکتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے. اور اگر پنجاب کے الیکشن بہت جلدی بھی ہوتے ہیں تو وہ اگست میں ہوں گے. یہ کچھ تبصرہ نگاروں کی رائے ہے، میں صرف ان کی رائے آپ تک پہنچانے کا گناہ گار ہوں. لیکن اگر وہ پرانی آبادی کی بنیاد کے اوپر، پرانے سینسس کی بنیاد کے اوپر بھی الیکشن کروانا چاہیں تو پھر بھی پنجاب کے نئے اضلاع کے اندر اور نئی ڈویژنیں جو بنائی گئی ہیں، ڈویژن تو خیر چھوڑیں اس کا تو کوئی زیادہ اثر نہیں پڑتا، لیکن نئے اضلاع کے اندر جو حلقہ بندیاں ہیں ان کے اوپر نظر ثانی کرنی پڑے گی. تو ایسی صورت کے لیے پھر بھی الیکشن کمیشن کو نئی حلقہ بندیاں کر کے پھر ان پہ اعتراضات انوائٹ کرنے ہیں. پھر ان اعتراضات کے لیے ایک ٹربیونل بنتا ہے جو اس کی سماعت کرتا ہے. پھر اس کے ٹربیونل کے خلاف فیصلے جو ہوتے ہیں وہ ہائی کورٹ میں چلے جاتے ہیں، اور ہائی کورٹ میں جانے کے بعد پھر اس کے فیصلے آپ کو پتہ پھر ہائی کورٹ نے، اور خاص طور پہ جب سسر کی عدالت ہو تو پھر تو کیا ہی بات ہے. تو جو چلے جاتے ہیں فیصلے، یہ ساری پروسیس مکمل پڑیں گے الیکشن کمیشن کو. اس لیے زیادہ امکان ہے کہ یہ الیکشن 90 دن کے اندر نہیں ہوں گے. اگر یہ 3 ماہ کے لیے 11 ماہ کے لیے نہیں ہے تو یہ 3 ماہ کے لیے بھی نہیں ہے، سیدھی سی بات ٹھیک ہے. تو بہرحال محسن نقوی صاحب جو ہیں جب ان کو چیف منسٹر نامزد کیا گیا، کیئر ٹیکر چیف منسٹر، تو فوری طور پہ خود کے عمران خان صاحب میدان میں اترے اور انہوں نے کہا نہیں چھڑاں گا، اوئے میں نہیں چھڑاں گا، اوئے میں وقت پا گیا گا، میں لاشاں بچھا دیاں گا. اور وہ پنجابی فلم کا روایتی ڈائلاگ بولتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نکلو میرے ٹائگروں. اب میں نے ٹائگروں کی تھوڑی سی چیک کی ہے، لائٹ نہیں تھی تو اس لیے ٹائگر جو تھے وہ خان کی تقریر سن کے چارج بھی نہیں ہو سکے تو ذرا ڈاؤن تھے. تو میں نے کہا کہ ہاں بھائی 1-2 ٹائگر ٹکر گئے، ہتھے چڑھ گئے. تو میں نے کہا یار کل کتنا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں کل کچھ نہیں ہوگا. میں کہا ہے ٹائگر کہہ رہا ہے کہ جناب منگل والے دن کچھ بھی نہیں ہوگا. میں نے پیر کو پوچھا نا، تو ٹائگر نے کہا کہ کچھ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ وہ جی ہم نہیں جائیں گے. تو پھر میرا مطلب، میں نے کہا تو تم کیوں نہیں جاؤ گے؟ وہ جی اب اتنی ٹھنڈ میں کون جائے ہیں. ٹھیک، میں کہ ٹھنڈ میں تو اوور کوٹ پا کے ذرا ٹوپی شوپی پا کے منہ چ پائپ لا کے ساڈے ورگے کریکٹر کے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ جو ہے نا وہ احتجاج ہے نا، جلسہ ہوتا تو اس میں چلے جاتے ہیں.
اچھا جلسہ مختلف ہوتا ہے، احتجاج مختلف ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جلسے میں تو پھر آپ کو پتہ ہے نا، میرا مطلب ہے ہر قسم کا رنگ کی لکڑ آئی ہوتی ہے، میک اپ کر کے آئی ہوتی ہے، تو میرا مطلب ہے کہ اس میں جانے کا تو پھر اپنا مزہ ہے، لیکن اب احتجاج میں جائیں آپ گلا پھاڑیں اور بینر اٹھا کے اور جناب کتا گالیاں شالیاں دیں، کتا کریں، تو وہ تو سر نہیں، وہ سردی میں ٹھنڈ بڑی لگتی ہے، بغلوں سے ہاتھ نہیں نکلتے، تو ایسے کون کرے گا وہ پوسٹر اٹھا کے نا. تو میں نے کہا اگر جانا بھی پڑا، انہوں نے کہا جائیں گے تو بس وہ ایک سیلفی لگا کے نا سامنے پوسٹر سب پکڑ کے سیلفی لگا کے اس کی اور وہ پوسٹ کر دیں گے، احتجاج ہو جائے گا ہمارا. ٹھیک. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ جن ٹائیگرز کے اوپر بھروسہ کیے بیٹھیں گے، کل وہ سڑکوں پہ ابل پڑیں گے اور جناب اس حکومت کی اور تہس نہس کر دیں گے اور مجبور کر دیں گے جناب کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ محسن نقوی کو اٹھا کے باہر مارے. تو وہ تو ٹائیگر جو ہے وہ بالکل ٹیری ٹا کے بیٹھے ہوئے ہیں. سر مجھے لگتا ہے کہ یہ جو لوڈ شیڈنگ، یہ جو ٹرپنگ ہوئی ہے، جو نیشنل لیول کے اوپر بجلی گئی ہے، ویسے بجلی آئی ہے تو میں بھی لاگ کرنے بیٹھا، یہ جو بجلی گئی ہے یہ دراصل اور کچھ نہیں ہویا، عمران خان صاحب کا ٹول باج گیا. ٹھیک ہے نا، وہ پنجابی کی ایک کہانی تو آپ نے سنی ہوگی نا، یہ ٹول نہیں باج رہا، انہوں پتہ کی باج رہے. ٹھیک ہے، تو میرا مطلب ہے کہ یہ عمران خان صاحب کو پتہ چل گیا، اس لیے وہ اتنے غصے میں آ گئے ہیں اور انہوں نے براہ راست. ویسے یار اگر آپ کبھی غور کریں تو یہ شخص جو ہے یہ کہاں سے چلا تھا؟ یہ امت مسلمہ کا لیڈر بننے سے چلا تھا، اور اس نے روس کی اور امریکہ کی صلح کروانی تھی، اس نے سعودی عرب اور ایران کی آپس میں صلح کروا دی تھی، جنگ ہونے لگی تھی. آہو پڑھ لو ان کے کالم نگاروں کو. ٹھیک ہے، تو وہ اب کہاں پہ جا کے گرا ہے یار؟ ویسے میرا مطلب ہے اب وہ محسن نقوی سے کو اپنے برابر سمجھے گا یا اس سے متکا لگائے گا؟ زوال کا اتنا سرعت انگیز سفر جو ہے وہ ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، لیکن تاریخ ایسے لوگوں سے بھری پڑی ہے جن کو مختلف قسم کی غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں، ان کے اذہان کے اندر خناسیاں سما جاتی ہیں، خناس سما جاتا ہے، تو پھر وہ اپنے علاوہ کسی کو نہیں دیکھتے. میں کسی زمانے میں آج سے کوئی 30 سال پہلے میں نے فکرہ کہا تھا کہ یہ صاحب جو ہیں یہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے، ویسے گھروں میں زیادہ تر آئینہ باتھ روم میں ہی لگا ہوتا ہے، لیکن یہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے خود کو سجدہ کر کے اپنی صبح کا آغاز کرتے ہیں. یہ ہمارے فکرے کئی جو ہے نا وہ بڑے زمانوں سے ہم اس طرح کے فکرے باز رہے ہیں. یہ اپنی صبح کا آغاز خود کو سجدہ کر کے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اتنے خود پسند واقعہ ہوئے. تو عمران احمد خان نیازی صاحب بھی کوئی اسی طرح کے ہیں. عمران کا ایک نقطہ نظر تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ موجودہ نظام جو ہے اس کو چلنے نہیں دینا چاہ رہے، اور اس لیے وہ ہر نازک حصے کے اوپر چوٹ لگاتے ہیں. پاکستان کو $11 ارب ملا جنیوا پلیٹ فارم سے، تو عمران خان نیازی صاحب نے گھر آ کے فوری طور پہ اسمبلیاں توڑ دیں، فوری طور پہ، تاکہ وہ چیز جو دنیا پاکستان کا ہاتھ بٹانا چاہ رہی ہے اور ہماری بات سن رہی ہے اور ہماری سفارتی تنہائی ختم ہو رہی ہے، وہ چیز پس منظر میں چلی جائے، عمران خان کا کھپ جو ہے وہ سامنے ابھر کے آ جائے. تو اس لیے انہوں نے یہ والا جو ہے وہ سلسلہ اپنایا ہوا ہے. لیکن اگر ہم مستقبل کی بات کریں تو ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب کھپ ڈالنے کی صلاحیت کو ڈسپلے کر کے اپنے آپ کو نظام کے لیے ریلیونٹ رکھنا چاہ رہے ہیں کہ میں سب سے بڑا سپوائلر ہوں اور میں اس پورے نظام میں وقت پا دیں گا، میں اس پورے نظام کے ساتھ ریلیونٹ رہوں. دوسرا یہ خیال ہے کہ عمران احمد خان نیازی صاحب کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ ان کی منجی ٹھوکنے کے لیے جو مستری ہے وہ پہنچ گیا ہے، اور اب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ میری منجی ٹھوکنے لگی ہے. ٹھیک ہے، کبھی وہ اپنی سوشل میڈیا ٹیم کے ذریعے یہ جاری کروا دیتے ہیں کہ میرے بعد جو ہے وہ پنکی پیرنی جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ہیڈ کرے گی. میں انہیں جس نے مجھے یہ کہا کہ یہ دیکھیں یہ ساری پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا کے گمنام اکاؤنٹ ہے یہ جاری کر رہے ہیں، میں نے کہا بیسیکلی وہ آپ کے اور میرے لیے یہ جاری نہیں کر رہے، یہ جاری کر رہے ہیں وہ چودھری پرویز لائی کے لیے، کیونکہ چودھری پرویز لائی نے پنڈی والوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہے کہ میں پوری کی پوری پی ٹی آئی ہائی جیک کر کے آپ کے قدموں میں ڈال دیتا ہوں. اور اس کا پھر انہوں نے اظہار بھی کر دیا چودھری پرویز لائی نے کہ مجھے تو پی ٹی آئی کا صدر بنانے کی انہوں نے آفر کی تھی. ٹھیک ہے نا،
یہ انہوں نے کہہ چکے ہیں نا. تو بنیادی طور پہ اس ایجنڈے پہ ہیں کہ وہ پوری کی پوری پی ٹی آئی ہائی جیک کرے. اب پی ٹی آئی اتنا بڑا اثاثہ بن گئی ہے اسٹیبلشمنٹ کا, وہ ایسے ہی تو نہیں جانے دے گی اس کو نا. اسٹیبلشمنٹ جو ہے ہمارے ہاں تو دوسری جنگ عظیم کی توپیں تک ابھی تک سنبھال کے رکھی جاتی ہیں, سوینئر کے طور پہ نہیں, ان میں سے کبھی کوئی گولہ بھی نکال دیا جاتا. تو ایسی صورت کے اندر وہ کیسے اپنا ایک اتنا اربوں خربوں روپے کی انویسٹمنٹ کے بعد جو اثاثہ بنایا گیا ہے پی ٹی آئی کے نام سے, اس کو جناب جو ہے وہ ڈسمنٹل تو نہیں ہونے دیں گی. پہلے انہوں نے پی ایم ایل کیو کو ڈسمنٹل ہونے دینے کی اجازت دے کر بہت بڑا لاس کیا تھا. اب یہ تو پرماننٹ ایسٹ رہے گا نا. وہ اس کی سربراہی ہم چودھری پرویز لائی جیسے اپنے ٹائم ٹیسٹڈ ایجنٹ میرا مطلب فرینڈ سے کروا لیں گے تو یوں پورے کا پورا اثاثہ اپنے کنٹرول میں رہے گا, اور پھر ہم اس کے لیے شارٹ کال کرتے رہیں گے. یہ تو ہے اب تک کی صورتحال. عمران خان صاحب جو ہیں وہ کل 1000 بندہ نکالیں, 1,00,000 بندہ نکالیں, یا بقول چودھری غلام حسین کے 1 کروڑ بندہ نکالیں, کسی بھی صورت کے اندر معاملات جس طرف چل پڑے ہیں ان کے اوپر تو کوئی اثر نہیں ہونے کا. تو اگر اثر نہیں ہونے کا تو پھر جو دوسری اسٹریٹجی ہم نے بیان کی ہے کہ عمران خان صاحب کی منجی ٹھکنے لگی ہے, اس کا انہیں ادراک ہو گیا ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے زیادہ سے زیادہ کھپ ڈال دیں تاکہ وہ جو مستری صاحب ہوں گے وہ جب تھوڑا مارنے لگیں تو ذرا ہلکا ماریں. ٹھیک ہے نا, جو پیشنٹ زیادہ شور مچا دے, اگرچہ ڈاکٹر اس کو زور سے سوئی تو ہوتا ہے کہ چاہے تو شور مچا رہے ہیں نا, تو جو کمپاؤنڈر ہوتا ہے اس کو زور سے سوئی تو ہوتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے پھر وہاں کھاپ. ٹھیک ہے, تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی ان کا ہو سکتا ہے کہ, لیکن یہ بھی ایک نقطہ نظر ہے. میں نے کہا دونوں نقطہ ہے نظر آپ کی خدمت میں پیش کر دیے جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.